بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غامدی صاحب نے جو اب قراءات پہ دوبارہ سلسلہ شروع کیا ہے، اختلاف قراءات پہ، اس کا پارٹ 2 بھی اپلوڈ کیا انہوں نے، غالباً کل کیا ہے۔ اور جو پارٹ 1 تھا اس کا، اس کے بعد میں کافی دیر منتظر رہا کہ آج یہ نیکسٹ پارٹ آئے گا، کل آئے گا، پھر کب آئے گا۔ تو جب نہیں آیا تو میں نے پھر آخر کار اس کا ویڈیو رپلائی کیا، وہ آپ میری پریویس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ یہ جو پارٹ آیا ہے، اب اس سے محسوس ہوتا ہے کہ غالباً 3-4 پارٹس تو اور آئیں گے، اور کوئی نئی بات نہیں کر رہے غامدی صاحب، وہی باتیں جو انہوں نے اپنے ایسے میں کی تھیں، جس کے ساتھ میں بڑے تفصیل سے ڈیل کر چکا ہوں اپنے ریسرچ پیپر میں، وہی باتیں دہرا رہے ہیں ریپیٹیٹیولی، ان باتوں کو ان کی وضاحت میں ریپیٹیشن سے کام لیتے ہوئے لمبا کھینچ رہے ہیں۔ یہ اصل جو ہے وہ ساری بات ہے۔ تو بہرحال 2-3 چیزیں ہیں جو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا، اور بڑی جلدی میں عرض کرنا چاہوں گا، تو اس کے لیے آپ مجھے آج جوائن کریں انشاءاللہ۔ مجھے بہت خوشی ہوگی آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اگر اس سما خراشی کے لیے بھی کچھ وقت نکال پائیں گے تو۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غامدی صاحب کی جس ویڈیو کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، رسپانس ٹو 23 کویسچنز پارٹ 94، قراءات کا اختلاف پارٹ 2۔ یہ پارٹ 2 ہے اب اس کا، اس سیریز کا۔ سیریز ہی بن گئی ایک اور میں سیریز میں کبھی بھی نہیں پھنسنا چاہتا تھا، تو بہرحال احباب کا جب آپ کو پتہ ہے اسرار حد سے گزرتا ہے تو پھر چاروں ناچار کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کرنا پڑتا۔ تو فرسٹ تھنگز فرسٹ، میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں غامدی صاحب پہ، اور میں ریسرچ پیپر بھی لکھ چکا ہوں غامدی صاحب کے مضمون پہ، اور وہی مضمون ہے جو کم و بیش غامدی صاحب جس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے اس سلسلے میں بھی۔ تو اگر آپ نے احباب نے اگر یہ نہیں پڑھا میرا ریسرچ پیپر، تو آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کوئی چارج نہیں کر رہا میں، اس کی کوئی قیمت، سرمہ مفت نظر ہوں، یہ ہے قیمت میری کہ رہے چشم خریدار پہ احسان میرا۔ یہ مجھے بھی عادت پڑ گئی، یہ جو شاگرد رشید انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں، مجھے کوئی بتا رہے تھے صاحب کہ یہ ان کے سن ان لا ہیں شاید، تو بار بار ایسے پینسل اٹھاتے پینسل رکھتے ہیں، پینسل اٹھاتے ہیں پینسل رکھتے ہیں، مجھے بھی عادت پڑ گئی شاید اس کی۔ ماشاءاللہ میچنگ لاجواب ہے ویسے ان کی، آئی ہیو نتھنگ بٹ کمپلیمنٹ فار دیٹ۔ کمال کی میچنگ کرتے ہیں جی ٹوپی اور کپڑوں کی، اور وہی دیکھ کے دل خوش ہوتا رہتا ہے ہمارا۔ پھر غامدی صاحب بھی ماشاءاللہ اللہ انہیں اور زندگی دے، صحت دے، عزت دے، خوش رکھے۔ بڑے شائستہ لب و لہجے میں بات کرنے والے میرے بزرگ ہیں۔ تو بعض اوقات احباب یہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں مجھ سے، اور میں نے بارہا یہ بات عرض کی کہ میں آرگیومنٹس کو اٹیک کرتا ہوں، اور وہ میں کروں گا، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، وہ میں جھگڑوں گا، علمی جھگڑا ہے، لیکن ان کی ذات سے تو دیکھیں کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے۔ وہ بہرحال میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، اور بڑوں کی عزت سکھائی گئی ہے ہمیں، بے ادبی نہیں سکھائی گئی، اور پھر اتنے شائستہ لب و لہجے میں اتنے پیار سے گفتگو کرنے والے شخص سے کوئی بے ادبی کرتا بھی نہیں۔ لیکن جب میں ایسے الفاظ یوز کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ غامدی صاحب جھوٹ باندھتے ہیں ہمارے ٹریڈیشن پہ، اور بہتان ترازی کرتے ہیں، تو بہت سے احباب مجھ سے گلہ کرتے ہیں جو اسپیشلی غامدی صاحب کے فالوورز ہیں کہ سر آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ تو بیٹے میں اسپیڈ کو اسپیڈ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں جو وہ کر رہے ہیں اس کو وہی کہوں گا نا جو وہ کر رہے ہیں، اور کیا کہوں گا اس کے علاوہ؟ اب اس سے زیادہ شائستہ زبان کیا استعمال کروں، اور کیسے کہوں، کیسے بتلاؤں کہ چیری پکڈ کوٹیشنز کے تھرو وہ اپنا ایجنڈا پٹ فارورڈ کرتے ہیں، اور بالکل لا یعنی اور بے تکی قسم کی جو ہے وہ باتیں ہمارے، اور بہتان اور کذب باندھتے ہیں ہمارے ٹریڈیشن پہ۔ ابھی میں آپ کو دکھلاؤں گا، بھی میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی وضاحت سے دکھلایا اور بتلایا ہے، اور پچھلی ویڈیوز میں بھی میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں۔ ابھی اس ویڈیو کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ بھی مجھ سے کچھ میرے احباب کہہ رہے تھے کہ سر آپ نے
لکھا تھمبنیل پہ کہ غامدی صاحب کا رجوع، تو میں نے آگے کویسچن مارک بھی دیا ایک مزاح کریٹ کرنے کے لیے. ایک مزاح کے حوالے سے یہ بات تھی. آبویسلی انہوں نے رجوع نہیں کیا، نہ ہی میں چاہتا ہوں وہ رجوع کریں. وہ اپنی بات پہ قائم رہیں. فَبِهَا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ تو ہے ابلاغ کی، تبلیغ کی. وہ ہم انشاءاللہ اپنا کام پورا کریں گے. اس کے بعد فَبِهَا جو آپ چاہیں کریں. آپ ایک بات کو لیں، دوسرے کی بات کو لیں. میں نے ریسرچ پیپر اپنا لکھ دیا غامدی صاحب کے مضمون پہ. آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کا مضمون بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ والی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ کے اوپر ہے. اس میں تو کوئی گلہ نہیں ہے کسی سے زور زبردستی نہیں ہے. بے شک میرے پاس اسلحہ ہے اور میرے پاس لائسنسڈ اسلحہ ہے، لیکن میں کسی کی کن پٹی پہ وہ اسلحہ رکھ کے اس سے یہ تو نہیں منواؤں گا کہ یار یہ بات کہو یا یہ بات کہو. سیلف ڈیفینس کے لیے. تو مزاحن یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی کو زور زبردستی سے تو منوانا نہیں ہے نا بھائی. ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. بیسک ہیومن رائٹ ہے. آپ جیسے چاہیں سوچیں، جیسے آپ کا اوپینین ہے، جیسے چاہیں اس کو فارم کریں. اس بارے میں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا نا. میں بلکہ بڑا خوش ہوں ان لوگوں سے جو اختلاف کرتے ہیں، مجھ سے بھی. اور ظاہر ہے اختلاف تو ہر کسی سے ہے سوائے انبیاء کی ذات سے، ان کی ذوات اطہار سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. باقی تو ہر شخص سے. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں دکھلاؤں گا آپ کو ایگزیکٹلی کہ کیسے یہ بہتان ترازی کرتے ہیں، کیسے جھوٹ باندھتے ہیں ہمارے ٹریڈیشن پہ، اور کیسے چیری پکڈ کوٹیشن سے اپنا کام چلانا چاہتے ہیں اور باطنی تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، ایسوٹیرک ایگزیجیزس سے کام چلاتے ہیں غامدی صاحب. لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، اس سارے موضوع کو سمجھ لیں ایک دفعہ انشاءاللہ بس 2-3 منٹ کے اندر، تاکہ آپ پہ بات واضح ہو جائے. اب غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ایلیبوریٹ کرتے ہوئے، اور یہ سارا مسئلہ کیا ہے. غامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو ہے متن، وہ متن ہو گیا متحقق. اب اس کی قراءت ہے. 2 چیزیں ہیں نا. یہ میں نے توجہ دلائی تھی. شاید میری خوش فہمی ہے کہ میرا ریسرچ پیپر ان تک کسی طرح پہنچایا گیا یا پہنچا. شاید انہوں نے پڑھا، شاید انہوں نے نہیں پڑھا. لیکن یہ بات تو بہرحال واضح ہے کہ پہلے اپنے مضمون میں اور اپنی پرانی ویڈیوز میں وہ امام زرکشی کی جو کوٹیشن ہے، القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان، اس کوٹیشن کو پہلے وہ بیان نہیں کرتے تھے. میرے ریسرچ پیپر لکھنے کے بعد وہ یہ کوٹیشن اب بار بار بیان کرتے ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے انہوں نے پڑھا ہو، واللہ عالم. بڑے لوگ ہیں بھائی وہ، ہم تو بچے ہیں ان کے سامنے. تو پتہ نہیں پہنچا بھی ہوگا ہمارا ریسرچ پیپر ان تک یا نہیں. بہرحال اس میں بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور اس کی قراءت 2 چیزیں ہیں مختلف. صرف قرآن کو کتابت کے طور پہ لے لینا یہ کافی نہیں ہے. وہ اپنی قراءات کے بغیر متحقق نہیں ہوتا. اب متن ٹیکسٹ ہم نے اگر متحقق کر لیا، پہلی تو اس میں 2 مسئلے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ غامدی صاحب کی فکر کی جو غلطی ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، بار بار یہ کہتے پائے گئے اس ویڈیو کے اندر بھی، شروع میں ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے آپ کسی سے کہیں کہ اگر آپ نے ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ پڑھنی ہے تو وہ آپ برٹش ایکسینٹ میں پڑھیں یا امریکن ایکسینٹ میں پڑھیں. یعنی قرآن اور انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن اور پیراڈائز لاسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. چلیں ہم ادباً، جو ادب کی جو بات ہے، جو ہمارا ریلیجس ادب ہم سے تقاضا کرتا ہے، جس شے کا متقاضی ہے کہ ہم قرآن کو اور اس طرح کی لایانی بکواسیات کو، یہ ملٹن شلٹن کی، میں نے پڑھا ہے لٹریچر، میرا سبجیکٹ ہے، لیکن ظاہر ہے ریلیجس اسکرپچر کے سامنے تو بکواس ہے نا اور لایانی سی بات ہے. ان دونوں کو ایک ہی سانس میں، ایک ہی ان ون بریتھ جو ہے نا وہ ذکر نہ کیا کریں. اس سے بے ادبی کا احتمال ہوتا ہے. اگر اس بات کو ہم 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو بھی حضور کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں واٹ یو آر ڈوئنگ دیر از کہ آپ پروٹو جرمینک اور سیمیٹک لینگویجز کو آپس میں ملا رہے ہیں. یعنی ایپلز اور اورنجز، ایپل اور اورنج تو ایک طرح کے پھل نہیں ہیں. پھل تو ہیں، یہ دونوں بھی لغات تو ہیں، لیکن ایک طرح کی تو نہیں ہیں. ان کے ریٹن سیمینٹک فارم میں، جو ریٹن فارم ہوتی ہے جس کو سیمینٹک فارم کہتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے. جو پروٹو جرمینک لینگویجز ہیں، انگلش جس میں آتی ہے، اس میں کانسوننٹس اور واولز دونوں فکسڈ ہوتے ہیں. جو سیمیٹک لینگویجز ہیں اس میں فکسڈ نہیں ہوتے.
اور میں نے یہ بات اپنی پچھلی ویڈیو میں بڑی وضاحت سے بتائی تھی, اب دوبارہ اس کی ریپیٹیشن میں نہیں جانا چاہتا. بائبل جو ہیبریو بائبل ہے, تناخ شاید اس کو کہتے ہیں, جو جیوز کا جو اسکرپچر ہے اس وقت, اولڈ ٹیسٹمنٹ آف بائبل, توراہ, عہد نامہ قدیم, یہ ہیبریو کے اندر ہے اور ایرامیک میں ہے. ایرامیک میں کچھ حصہ ہے اور ہیبرو میں کچھ حصہ, اکثر حصہ ہیبرو میں اور کچھ. اب ایرامیک اور ہیبرو یہ بھی سیمیٹک لینگویجز ہیں, اور بائبل کی بھی ایک ریڈنگ ہے, ٹائبیرین ووکلائزیشن اس کو کہتے ہیں, ٹائبیرین قراءت, جس سے اس کا ٹیکسٹ متحقق کیا گیا ہے اور منضبط کیا گیا ہے, فکسڈ ٹیکسٹ اس کا کیا گیا ہے, فکس کیا گیا اس کے ٹیکسٹ کو. ادروائز یہ ملٹی فارمک ہے. یہ ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا, عربی اسکرپٹ جو اسکرپٹ ہے, عربک اسکرپٹ, کوفن ہو, حجازی ہو, اسی طریقے سے جو ہیبریو کا کی سیمنٹک فارم ہے, جو ایرامیک کی سیمنٹک فارم ہے, یہ ملٹی فارمک ہے. اپنی اصل میں ملٹی فارمک ہے, اس میں ملٹی فارمیسٹی ہے. اب یاسین دتون پروفیسر کو, آپ نے پروفیسر یاسین دتون کو نہ پڑھا ہو تو حضور میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں, تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ شاید آپ کی علمی استعداد سے بھی یہ نا کچھ اوپر کی بات ہے. بہرحال ایکیڈیمک بات ہے بہت زیادہ, اور آپ ایکیڈیمک نہیں ہیں, آپ کا کوئی ایکیڈیمک تخصص نہیں ہے. بہتر ہوتا شاید کہ آپ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے لیے یہ بات رہنے دیتے, جنہیں ایڈ ہاک پی ایچ ڈی کروائی آپ نے بیچلرز کے بعد. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں لینگویجز, پروٹو جرمینک اور سیمیٹک, یہ دونوں ایک طرح کی لینگویجز نہیں ہیں. ان کا جو سیمیٹک اسٹرکچر ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہے. کانسوننٹس اس میں فکسڈ ہوتے ہیں. جو سیمیٹک لینگویجز ہیں اس میں واولز فکس نہیں ہوتے, واولز کو فکس کرنا پڑتا ہے, تو تبھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں, متحقق ہو سکتا ہے تبھی ٹیکسٹ. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تو متن ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ متن ہمارے پاس موجود ہے قرآن کا, جو کہ 1st سینچری BC تک جاتا ہے, 1st سینچری ہجری تک ہم اس کو سائنٹیفکلی ثابت کر سکتے ہیں. تو کاربن ڈیٹنگ سے یا آرتھوگرافک اسٹڈیز سے یا واٹ ایور, جو بھی 3-4 طرق ہیں اس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کئی اب مسئلے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فریگمنٹڈ ہے. جو قرآن کا ہمارے پاس مخطوطات میں جو ہمارے پاس ٹیکسٹ اویلیبل ہے, یہ فریگمنٹڈ ہے, ایک جگہ پہ مکمل نہیں ہے. پھر اس میں اکراس دا اسکرائبس, اکراس دا پارچمنٹس اختلافات ہیں, لکھنے میں بھی, لکھائی میں بھی اختلافات ہیں. اب یہ بڑا ادق موضوع ہے, اور پروفیسر صدقی کو اگر پڑھا جائے, پروفیسر وین پیوٹن کو اگر پڑھا جائے, تو بہت سی باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں, اور پروفیسر کوک اسپیشلی ہو گئے. ان میں اس باب میں تشکیک اور ابہام بھی بہت زیادہ ہیں, اور تشکیکات پیدا کی گئیں مستشرقین کی طرف سے, اسپیشلی جو گولڈ زہر اور نولڈیک کا جو ٹریڈیشن ہے اس کے حوالے سے. تو کافی ادق موضوع ہے, اور ان تشکیکات سے ہم تبھی نکل پاتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ 10 قراءات کا کینن ہو. یہ 10 قراءات جو ہیں یہ آپس میں مل کے کریبریشن سے یہ متواترہ بن جاتی ہیں, تو تبھی ہمارے پاس الفاظ قرآن متحقق ہوتے ہیں. یہ اصل جو ہے بحث ہے. اب غامدی صاحب کیا فرما رہے ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں, دیکھیں آئرن مین کر رہا ہوں میں ان کی دلیل کو, اسٹرا مین نہیں کر رہا, میری عادت نہیں ہے اسٹرا مین کرنے کی. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ متن قرآن کا متحقق ہو گیا, ٹھیک ہے, مان لی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ کانسوننٹل اسکیلیٹل ٹیکسٹ اور ملٹی فارمک ہے ان اٹس پراپرٹی. اس کی جو بیسک پراپرٹی ہے وہ ملٹی فارمیسٹی کی ہے. غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ جس بھی لہجے میں پڑھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہم صرف یہاں پہ لہجوں کی بات نہیں کر رہے, یہ بات تو وہ مانے ہیں اپنی اس ویڈیو کے اندر بھی, کہ قراءت وہی رہے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, قراءت وہی رہے گی. لہجے مختلف ہو سکتے ہیں, قراءت وہی رہے گی. ایگزیکٹ ٹائم سٹیمپ بھی آپ کو دے دوں, یہ 555 کے قریب جا کے وہ کہتے ہیں کہ قراءت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہی رہے گی, لیکن لہجے مختلف ہو سکتے ہیں. تو وہ تو اپنی پچھلی ویڈیو میں نے بات کی کہ لہجوں کی تو بات نہیں ہو رہی, وہ تو ایک فقہی بحث ہے کہ اگر آپ سے عربی نہیں بولی جاتی, پراپر مخارج آپ کے پراپر نہیں ہیں, ہاں نہیں آپ ادا کر سکتے. دیکھیں, جب غامدی صاحب ایکسنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکسنٹ اور پروننسیشن میں فرق ہوتا ہے. اسکیجول اور شیڈیول یہ دو ایکسنٹس ہیں, لیکن ان کا پروننسیشن, ورڈ کا پروننسیشن اپنی روٹ میں سیم ہے.
پروننسیشن چینج نہیں ہوتا، ایکسنٹ چینج ہو جاتا ہے، ایکسنٹ بدلتا رہتا ہے، لیکن پروناؤنس تو ورڈ ویسے ہی ہوتا ہے نا، کے نے کے پروناؤنس ہونا ہے. آپ کنائف سے پہلے نہ بولیں کے کو، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو سوسائٹی نے آپس میں طے کر لیا، لیکن کے نے کے کی ورڈ دینا ہے، کے کی آواز دینی ہے، کیو نے کیو کی آواز دینی ہے، آئی نے ای کی آواز دینی ہے. یہ تو فونیمز ہے نا، یہ تو فکسڈ ہیں. یہ ہے پروننسیشن. جو ایکسنٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا شیڈیول اسکیجول ہو جاتا ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں. بلوک کہتے ہیں آسٹریلینس، امریکنز برو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. عربی میں بھی ایسے ہی ہے. جب آپ مثال دیتے ہیں عرب کی کہ جی ایک دوسرے کا لہجہ نہیں سمجھ سکتا، مجھے لڑک پن میں سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی لبنانی لہجہ سمجھنے میں، کیونکہ وہ امالہ کرتے ہیں. امالہ ان کے یہاں ہیں، جو حمزہ زیاد کی قراءت ہے. وہ کہیں گے ششبک کیفک انت کیفک انت شو بتحکی یا ظلام. سعودی عرب میں ہم کہتے ہیں، میری جہاں کی پیدائش ہے سعودیہ کی، وہاں پہ ہم کہتے ہیں ادینی مویا، پانی پلاؤ یار، ادینی مویا، لو سمحت من فضلک، لو سمحت اللہ يخليك ادینی مویا شیخ، ادینی مویا یا ابلا. باجی کو کہتے ہیں ابلا، باجی بھائی شیخ یا اخی المکرم، ادینی مویا. آپ اگر لبنان میں چلے، میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا ان کی، شروع میں تو اتنی مجھے مشکل ہوئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں. بتفتس میں پانی پلائیں، بتفتس میں، اب بتفتس میں اور ادینی مویا بہت مشرقین ہے، بات ایک ہی ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پانی پلائیں. اب دیکھیں آپ روزمرہ کی بول چال عامیہ میں بہت فرق آتا ہے. جب سعودی کو بات سمجھا رہا ہوگا نا، ہم سعودیہ میں جب بات کرتے تھے ایک دوسرے سے تو ہم کہتے تھے اگل لک تعال، وہ قاف کو گاف سے بدلتے ہیں. مصری جو ہیں وہ جیم کو گاف سے بدلتے ہیں، تو ہم کہتے تھے اگل لک تعال، اگل لک شوف، اگل لک تعال، دیکھیں میری بات سنیں. مصر میں آپ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں بوس یا بے، اقول لک اے بوس یا بے، بوس یا بے، ادھر تک میرے ال تک کو بات سنیں، بوس یا بے. نینسی عجرم کا گانا یاد آ گیا، ازعل نس سے ونس. اتنا مشہور ہوا یہ گانا، اتنا مشہور ہوا. مصری ہے، مصریہ سنگر ہے نانسی عجرم. انت اس کا بہت مشہور ہوا اسی البم سے، اور یہ ازعل نس سے نس یہ بہت مشہور ہو. بہرحال اینی ویز آئی ڈائیگریس. بات یہ کرنے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنا بھی لہجہ تبدیل کر لیں، جتنا بھی لہجہ بدل لیں، پروننسیشن تو وہی رہے گا نا. ہا تو ہا رہے گی نا. کف حالک میں کف آلک تو نہیں کہیں گے آپ، کف حالک ہی کہیں گے. کیف حالکا یا کف حالک، کیفک انت، کیفک انت. فا تو وہی رہے گی، کاف تو وہی رہے گا، دود وہی رہے گا. ہاں، قاف اور کاف میں فرق نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ہوگا نا بھائی. یہ تو پروننسیشن ہے نا. لہجے کی جو آپ بات کریں ایکسنٹ کی، وہ آپ جتنا مرضی تبدیل کر لیں، پروننسیشن تو سیم رہا. مخارج الحروف سیم رہے، اعجام فکس ٹیکسٹ کا سیم رہا، تشکیل فکس ٹیکسٹ کی سیم رہی، اس میں تو تبدیلی نہیں آئے گی نا. تو یہ آپ کی بات بڑی سطحی سی ہو گئی، بہت سطحی سی بات ہو گئی. کویسچن تو یہ ہے ہی نہیں. کویسچن تو ہے اوجوہ القراءات میں یہ تو ایک یا دو وجہ ہیں. آپ ابھی خود یہ بات کریں گے علامہ زرکشی کی، اور میں اس طرف آؤں گا. ابھی میں نے بتلانا ہے کہ آپ جھوٹ کیسے باندھتے ہیں ہمارے ٹریڈیشن پہ، اور کذب بیانی کیسے کرتے ہیں، اور چیری پکڈ کوٹیشنز کا آپ جو رواج ہے، جو ٹریڈیشن ہے آپ کے یہاں، وہ کیا ہے اور کیسا ہے. ابھی اس طرف انشاءاللہ آؤں گا میں. تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ لہجے کے فرق سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ تو بات ہم بھی مانتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. بات تو اس موضوع پہ ہو ہی نہیں رہی. یہ تو موضوع سخن ہی نہیں ہے. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو پنجابی میں بھی قرآن پڑھ کے سنایا تھا، پنجابی لہجے میں. پنڈا تھاما چ جی میں پڑھیا جاندہ ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن غلط کیوں ہوا؟ کیونکہ پروننسیشن ہی چینج ہو گیا. لہجہ آپ چینج کریں لیکن پروننسیشن آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ پروننسیشن چینج کریں گے وہ لغت ہی بدل جائے گی. وہ تو پھر وہ لغت ہی نہ رہی نا. پھر تو قل هو اللہ احد کا تو مطلب ہو گیا کھا جو اللہ ایک ہی ہے.
کاف اگر کشک والا آپ لے آئے قاف تو نقطیہ کے بجائے دو نقطتین ہوں گے، قاف کے اوپر دو نقطے ہوں گے، قل تو اس کا مطلب ہوگا کہیے. کشک والا کاف ہوگا کل، تأکل، اکل الحلال تو اس کا مطلب ہوگا کھائیے. تو قل هو اللہ احد کا مطلب ہوا کھا جائیے، اللہ ایک ہی ہے. اب اگر کسی سے نہیں ہو پا رہی، یہ پروننسیشن پراپر نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے اجازت ہے. بہرحال فقہ کے اندر یہ ابواب موجود ہیں، یہ فقہی بحث ہے، ہمارا یہ موضوع سخن نہیں ہے. غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قاری کی قرات کو چھوڑ دیں آپ، جو متن ہے قرآن کا وہ متحقق ہے اور اسی پہ سارا کچھ بیسڈ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اصل جو بات ہے کرنے کی وہ یہ کہ ہر چیز بیسڈ ہے قراءت پہ. متن بھی قرآن کا قراءت پہ بیسڈ ہے. اگر قراءت نہیں ہوگی تو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کو الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے. ٹیکسٹ کے اندر تو جیسا کہ میں دکھا چکا ہوں آپ کو، برمنگھم کا ٹیکسٹ بھی دکھا چکا ہوں، برمنگھم پارچمنٹ کا اور ثنا مینوسکرپٹ کا بھی میں نے ٹیکسٹ آپ کو دکھایا ہے. اس کے اندر تو نہیں یہ زیر زبر پیش یا اعراب تو نہیں ہے، فکسیشن تو نہیں ہے باؤلز کی. اچھا، اب غامدی صاحب جب اس بات پہ آتے ہیں نا کہ یہ اختلاف قراءات پھر کیا ہے، تو وہ اس کو غلطی سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ غلطیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ خود چونکہ بھول چوک ان سے ہو جاتی تھی، نسیان کے مریض تھے معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کیونکہ نسیان ایک مرد ہے نا، مرد ہے ایک، بھول جانا بات کو یہ بشری تقاضا تو ہے، لیکن اس طرح سے بھول جانا کسی اہم بات کو، یعنی اللہ کی وحی ہو اور نبی اور رسول بھول جائے تو یہ تو مرد ہوا نا، مریض ہوا پھر وہ، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض تھے، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، نسیان کی بیماری تھی ان کو بھی، تو وہ بھول چوک ان سے ہو گئی، وہ بھی غلط پڑھ جاتے تھے قرآن کو اور بھول بھی جاتے تھے آیات. اور اسی طرح باقی بھی جو صحابہ وغیرہ تھے وہ سارے بھولتے تھے، چوکتے تھے، ان سے غلطیاں ہوتی تھیں متن قرآن کا پڑھنے میں. اور یہ بھول چوک، یہ غلطیاں جو ہیں، اس کی وجہ سے قراءات کا اختلاف نکلا ہے. یعنی ان للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اس پہ کیا کلام کروں، پھر آپ لوگ مجھے کہیں گے مطلب کتنی بڑی گستاخی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو کہ جو یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو معلم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، ان سے خود بھول چوک ہوتی رہی ہیں جی. اور پھر آگے جن صحابہ کو انہوں نے تعلیم فرمائی، جن پہ اپنی زندگی کی محنت صرف کی، اپنی زندگیاں صرف کی، ان سے بھول چوک ہوتی رہی. انہوں نے سمجھ لاتی سی پڑھنا کی ہے تو کرنا کی ہے. یہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں. اب یہ میں کوئی بہتان ترازی نہیں کر رہا، اس ویڈیو میں یہی فرما رہے ہیں وہ. ابھی میں آپ کو ٹائم سٹیمپس بھی دے دوں گا، 2 منٹ ٹھہر جائیے میرے ساتھ رہیے، 2 منٹ، بس 2 منٹ دیجیے مجھے، میں مدعا واضح کر دوں. اب دیکھیں اصل بات کیا، اصل مسئلہ کیا ہے. مسئلہ جو ہے اس کو سمجھ لیں، پھر بار بار وہ میں مزید اس بات پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور ابھی جو اور پارٹس آئیں گے، میں نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی، شاید ان پہ میں ویڈیوز نہ بناؤں، ان کی رپلائی جو ہے نا وہ دینے کی مجھے میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے مزید. یہ بس وہی اٹکل پچو ہیں غامدی صاحب کے، کوئی نئی بات نہیں کر رہے. جس دن کوئی علمی بات کریں گے، کوئی تحقیق والی بات کریں گے تو پھر دیکھی جائے گی. میرا نہیں خیال، مجھے امید نہیں ہے ان سے کوئی اس طرح کی متحقق علمی بات کی امید نہیں ہے. جو رہی صحیح امید تھی وہ ختم ہو گئی. تو آج کی گفتگو کو آخری گفتگو سمجھیے انشاءاللہ بفضلہ تعالی غامدی صاحب کے قراءات کے موضوع پہ. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ اتمام حجت کر دوں، یہاں پہ بات سمجھا جاؤں، ایک دفعہ کوشش کروں کہ سمجھ آ جائے بات. بغیر قراءات کے مسئلہ یہ ہے، جو اسکرائبل ویریشنز ہیں، جو ویریئنٹس ہیں، ٹیکسچول ویریئنٹس، وہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. اگر آپ 10 قراءات کے کینن کو، اب یہ میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلی باتیں بھی میری وہیں پر ہیں جو میں نے کی، اس میں یہ بات ایڈ کر لیں. اگر آپ قراءات کے کینن سے ڈو اوے کر دیں گے تو جو اسکرائبل ویریئنٹس ہیں ان کا کوئی جواب نہیں آپ کے پاس، اور پورے کا پورا جو کینن ہے، جو ریٹن کینن ہے، جو لکھا ہوا بھی کینن ہے، اس کے اندر بھی آپ تشکیک اور شبہات پیدا کر دیں گے. حفظ القلوب پہ اعتماد ہے قرآن کو متحقق کرنے کے لیے.
میمورائزیشن پہ، اورل ٹریڈیشن پہ. اورل ٹریڈیشن از دی اصل، جو اصل ہے وہ اورل ٹریڈیشن ہے. کتابت اس کا ایک سپلیمنٹری، آپ کہہ لیں کہ ایک سپلیمنٹ ہے، اس کو ایک اس کے ساتھ ایک چیز ہے جو اس کو اوتھینٹیکیشن میں کیا کہتے ہیں اس کو سپلیمنٹ کرتی ہے. اصل جو ہے وہ قراءت ہے. اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے، سورہ قیامہ میں بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ، سورہ قیامہ کی آیت ہے، میرے ذہن میں پہلے سورہ اعلیٰ کی آیت آ رہی ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ. نقرئک قراءت کا لفظ ہے وہاں پہ بھی، اور سورہ قیامہ میں بھی قراءت کا لفظ ہے. وہ آیت ہے غالباً وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اذا كتبناہ نہیں ہے. اللہ وہاں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کو اس پہ ہم آپ پہ پڑھ دیں گے، اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، تو آپ اس کی قراءت کی اتباع کیجئے، کتابت کی نہیں. قرآن کا اصل قراءت ہے، کتابت نہیں ہے. نہیں ہے، نہیں ہے. کیسے سمجھاؤں یار یہ بات، کیسے سمجھاؤں؟ قرآن کے نص سے قطعی سے آپ کو دکھا رہا ہوں. سورہ قیامہ میں ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ پہ یہ قرآن شریف پڑھ دیں تو آپ اس کی قراءت کی اتباع کریں. سورہ اعلیٰ میں ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس کی قراءت کروائیں گے اس طرح کہ پھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں. اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. ابھی اس بات پہ بھی میں آؤں گا، یہ جو غامدی صاحب نے بات کی کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جانے کا مرض تھا اور بھول جانے کی عادت تھی، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. تو قراءت اصل ہے. اصل مسئلہ جو ہم بات جس پہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ قراءت اصل ہے، کتابت ثانوی ہے قرآن میں اور ہمارے ایسٹرن ٹریڈیشن میں. ویسٹرن ٹریڈیشن سے ہمیں کالونائزڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہم کالونی تھے، اب ہم نکل گئے، اب ہم مینٹلی کالونائز ہو جاتے ہیں. ان کی جو اپسٹمالوجی ہے وہ کتابت پہ بیسڈ ہے، ریٹن ٹیکسٹ پہ. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. تو اصل مدعا، اصل مقصد یہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ قراءات کے بغیر قرآن متحقق نہیں ہوتا. القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان. تو یہ جو اختلاف فی الفاظ الوحی المذکور ہے نا، یہ جو اختلاف ہے الفاظ وحی مذکور میں، جب تک یہ متحقق نہیں ہوگا، جب تک اس کی چینز آف نریشنز نہیں ہوں گی آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تب تک یہ الفاظ وحی کیسے متحقق ہوں گے؟ میں دہرا دیتا ہوں اپنی بات. علامہ زرکشی، امام زرکشی فرماتے ہیں القراءات اختلاف فی الفاظ الوحی المذکور. قراءات سے مراد اختلاف ہے وحی کی کہ الفاظ میں او کیفیتها، یا اس کی کیفیات میں. تو جب تک آپ یہ اختلاف جو کہ الفاظ وحی میں ہے اس کو متحقق نہیں کر پائیں گے، اس کی چینز آف نریشنز آپ ٹریس نہیں کر پائیں گے ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک الفاظ وحی کی چینز آف ٹرانسمیشنز آپ کیسے متحقق کریں گے؟ فقط متن ہونا تو پھر کافی نہ رہا نا آپ کے پاس. اب اس بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے. شافن کافن ہونی چاہیے. یہ بات میں نے کر دی اور ختم کر دی. اس کے بعد برائے مہربانی اس طرف مجھے لوٹنے کو آپ نہ کہیں، بھئی وقت کا ضیاع ہے. اب آپ آئیے پراپر میں آپ کو ٹائم سٹیمپس کے ساتھ یہ باتیں دکھلاتا ہوں جو جھوٹ اور کذب بیانی علامہ غامدی صاحب، علامہ فہمہ مولانا و مولاکم مد ظلہ العالی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، جو کذب بیانی اس کی طرف آتے ہیں. یہ تقریباً کوئی 10 منٹ کے قریب ان کی ویڈیو کے اندر ٹائم سٹیمپ ہے 10 منٹس، اراؤنڈ 10 منٹس. وہاں پہ جا کے یہ نسیان کی بات کر رہے ہیں غامدی صاحب، اور یہ لائے ہیں دلیل کے طور پہ. یہ آپ کے سامنے ہے حدیث جو وہ بیان کرتے ہیں کہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی سورة باللیل فقال یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا وکذا آیة كنت انسیتها من سورة کذا وکذا.
تو ترجمہ اس کا یہی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، متفق علیہ ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو رات کے ٹائم ایک سورت پڑھتے سنا تو کہا کہ اللہ اس پہ رحم کرے، اس نے مجھے ایک آیت یاد دلا دی جو میں بھول گیا تھا۔ اب اس سے استدلال کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کذب بیانی اور بہتان ترازی غامدی صاحب کی، کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ بھولنے چوکنے کی عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھی، عام بشری تقاضوں کی طرح ان کے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو تھے، لیکن خود قرآن نے ان کی یہ بات کوٹ کی ہے، ان کو کہا ہے انما انا بشر قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، لیکن مجھ پہ وحی ہوتی ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ اگر تمام کے تمام جو بشری تقاضے ہیں وہ متحقق کر لیے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں، تو گستاخی تک بات پہنچ جائے گی۔ انسانوں کا بشری تقاضا تو سیکچول بھی ہے، پھر آپ کیا کہیں گے 9 سال کی لڑکی سے جو شادی کی تھی اماں عائشہ سے، اور آپ تو غامدی صاحب یہی کہتے ہیں نا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ غامدی صاحب ہیں ماڈرن اور لبرل نظریات کے حامل، اور معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے سارے بشری تقاضے متحقق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی 9 سال کی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ نبی کا مقام ایک عام انسان سے بلند ہوتا ہے۔ بشریت کے اندر بھی وہ بشریت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے، وہ عام بشر کی طرح نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر بھی یہ بات متداول ہے، ہم کہتے ہیں بعض اوقات کہ فلانا جو بزرگ ہے وہ انسانیت کے بڑے اونچے درجے پہ فائز ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں سیکریفیشل کوالٹیز زیادہ ہیں، سیلف لیسنس ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ تو تقوی بشریت میں ایک اعلیٰ ترین درجے پر، جس سے اوپر کا درجہ ممکن نہیں عام انسانوں کے لیے، وہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے، وہ اس پہ فائز ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات نہیں سمجھتے جب لوگ، تو پھر گستاخی کا مرتکب ہوتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ دور بیٹھا غبار میر ان سے، غامدی صاحب آپ بال جبریل کی بار بار بات کرتے ہیں اور شکوہ جواب شکوہ علامہ مرحوم کی بات کرتے ہیں۔ شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو ادب کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ ایک عام بشر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن میں کہ رفعنا لک ذکرک انک لعلی خلق عظیم، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، یہ ایک عام انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی جس انسان کے بارے میں رب تعالیٰ یہ فرما رہے ہوں، یہ والی ساری خصوصیات، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، آپ پہ درود شریف نہیں پڑھا جاتا غامدی صاحب، آپ شاید اس مغالطے میں ہوں گے کہ آپ کے شاگرد اور آپ کی جو صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو لمبی عمر دے اور عزت دے اور خوش رکھے، یہ آپ پہ درود پڑھتے ہوں گے رات کے ٹائم۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کا فکری مغالطہ ہے بہت بڑا۔ جن ہستیوں پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رفعنا لک ذکرک انک علی خلق عظیم، وہ ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں۔ ایکم مثلی، یہ حدیث آپ کی نظر سے نہیں گزری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال میں فرمانا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح، کون ہے میری مثل؟ کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ غامدی صاحب آپ تو تصوف کو، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ آپ تو تصوف کے ویسے ہی خلاف ہیں، اور ہمارا انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے تصوف، تو ٹھیک ہے آپ اس میں سے کنکاکشنز اور جو انٹرپولیشنز ہیں ان پہ بات کریے اور انہیں نکال کے باہر پھینک دیجئے، دیوار پہ مار دیجئے، ہم الرجال ونحن الرجال، لیکن ٹریڈیشن کو تو بہرحال آپ نہیں سارے کے سارے کو اٹھا کے پھینک دیتے کہ اس میں کچھ تھوڑی سی چیزیں کاؤنٹر فٹ اگر ہو گئے۔ تو میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو اس حدیث کی کیا شرح کروں، پوری رات لگ جائے گی، پورا دن لگ جائے گا کہ ایکم مثلی کا مطلب کیا ہے اصلاً۔ یہ تو پھر ایسوٹیرک ایگزیجیزز آپ قرآن کی آیات کی کرتے ہیں نا، میں نے ایک حدیث کی ایسوٹیرک ایگزیجیزز شروع کر دی اور تفسیر اشاری شروع کر دی میں نے صوفیاء
کے طریق پر تو رات گزر جائے گی، بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی. تو اس لیے نہ زبان کھلوائیں. اور یہ بڑی گستاخی ہے یہ بات کرنا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح بھول چوک جاتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں کہہ رہا ہے نا، آپ نے خود کوٹ کیا کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں. یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے 106. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قال ابن ابی طلحہ عن ابن عباس ما ننسخ من آیہ ما نبدل من آیہ. اب آپ چونکہ نسخ کے قائل نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو اٹکل پچو مارنے پڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے سورہ اللیل میں سنقرئک فلا تنسى. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو خود پڑھائیں گے. سنقرئک فلا تنسى، آپ بھولیں گے نہیں کبھی. الا ما شاء اللہ، ہاں جو منسوخ کرنی ہو ہم نے آیت وہ پھر ہم آپ کو خود بلائیں گے. ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم بھلاتے ہیں. انبیاء کرام کو اللہ بھلاتا ہے اگر کوئی چیز بھلانی ہوتی ہے. ان میں نسیان کا مرد نہیں ہوتا، ان میں باقی امراض، یہ سیکچول ڈیزائرز اس طرح سے. پھر آپ کہیں گے کہ جی 13 جو بیویاں تھیں معاذ اللہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے تھیں کہ جی وہ بشر تھے عام لوگوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح. کیا بات کرتے ہیں یار، کیا بات کرتے ہیں. پورے کا پورا جو کینن ہے قرآن کا اور حدیث کا، اس سب کے سب کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، ڈبو دیا اس کو یہ کہہ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک اور بھول اور چوک ہو جاتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ موقع نہیں ہے ابھی اس وقت. میں نے تھوڑی سی گرفت آپ کی ہے علمی، اور اگر بندے دے پتراں والی کوئی گل ہے نا تواڈے فالوورز وچ تے تواڈے وچ بھی، تے انشاءاللہ تعالیٰ تسی سمجھ جاؤ گے گل نوں. اس تو زیادہ گل نہیں کرنا چاہتا میں. اور اگین غامدی صاحب، یہ آپ کی جو آپ نے بات کی ہے جو پبلک ڈومین میں ہے، جو ابھی آپ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں، اس پہ گرفت ہے. پرسنلی میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں پرسنلی کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس کے باپ ہیں، کس کے بھائی ہیں. آبویسلی اس لحاظ سے تو نہیں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیں. علمی بات کر رہا ہوں، علمی جھگڑا کر رہا ہوں آپ سے، علمی گرفت کر رہا ہوں آپ کی. اس طرح نہ کریں خدا را. اور کرتے بھی رہیں بھائی، کیا ہو سکتا ہے. اور تبلیغ ہم پہ ہے، بس کریں آپ. فبہا لکم دینکم ولی دین. بہرحال جو میرے بچے ہیں، جو میری کمیونٹی ہے، ان کو تنبیہ کر دوں کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے انبیاء کی ذوات اطہار کی نسبت سے. اگر آپ کہیں کہ جو نسیان ہے، جو خطا ہے، وہ ان کے اندر متحقق ہوتی ہے. ہم انبیاء کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، اور نسیان خطا کی ایک صورت ہے. تو اس لیے بہرحال اس چیز سے بچیں، اس طرح کے افکار سے بچنا چاہیے. یہ ایمان کے زائل ہونے کا خطرہ ہے اگر اس طرح کی باتوں میں آپ پڑ جائیں گے. تو 14 منٹ آنورڈز، 14 منٹس آنورڈز پہ غامدی صاحب آتے ہیں غلطیوں والی بات پہ کہ جی صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئیں، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غلطیاں. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غامدی صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متن کو پڑھنے میں غلطی ہوئی صحابہ سے، تو انہوں نے تو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متن غلط پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے دوسری حدیث تو ذکر کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے یہ والی حدیث ذکر نہیں کی جو ہشام بن حکیم والی ہے. جب ان کو پکڑ کے لے کے گئے سورہ فرقان کی بابت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی قراءات کو سنا اور کہا ہاکذا انزلت، اسی طرح نازل ہوا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعلیم فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں کر رہے تھے متن قرآن میں. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ، کمال بات ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھیں جذباتی ہو جاتا ہوں میں، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اگریسو ہوں. جب علمی جھگڑے کی بات آتی ہے، مجادلہ میں کرتا ہوں، علمی مجادلہ کرتا ہوں. اس پہ تو آپ میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے نا. ہر ایک کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. ڈیبیٹر رہا ہوں میں اپنے زمانے میں. تو آ جاتے ہیں جذبات میں، ہم آتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہاکذا انزلت، اے عمر رضی اللہ عنہ آپ نے جو قرأت پڑھی، ہشام رضی اللہ عنہ آپ نے جو قرأت پڑھی، آپ دونوں کی قرأت منزل من اللہ ہے، میں نے اس طرح آپ دونوں کو مختلف لہجوں میں مختلف طریقوں پہ تعلیم کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لہجات میں تعلیم فرما رہے تھے اور جن ٹیکسچول ویریئنٹس کو تعلیم فرما رہے تھے وہ اغلاط کر رہے تھے، وہ غلطیاں کر رہے تھے متن قرآن میں، یعنی صاحب قرآن متن قرآن میں غلطی کر رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسند احمد کی 16366 جو روایت وہ بیان کر رہے ہیں غامدی صاحب کہ جب تک آپ ایک عذاب کی آیت کو رحم کی آیت سے یا رحم کی آیت کو عذاب کی آیت سے نہ بدل دیں تو آپ جو آیات کا جو آخری ٹکڑا ہے اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں، اس میں دو آیتوں کے درمیان رد و بدل کر سکتے ہیں۔ یہ جو حدیث لائے ہیں غامدی صاحب، میرا خیال ہے غامدی صاحب کی نظر سے نہیں گزرا یہ آرٹیکل یاسین دتوں صاحب کا۔ یہ بہت علمی سطح جو ہے نا اس آرٹیکل کی بہت اونچی ہے غامدی صاحب سے، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا اور شاید اس کو پڑھنے پہ طاقت اور قدرت بھی نہیں رکھتے۔ شاید کوئی اور انہیں پڑھ کے سنا دے، وضاحت کر دے، جس کو انگلش آتی ہے اتنی اچھی ہے، جس نے اسکرپچرل ٹیکسچول کرٹیسزم میں پڑھ لکھ رکھا ہے۔ یہ اوریلٹی لٹریسی اینڈ دا 7 احرف حدیث، یہ جرنل آرٹیکل ہے پروفیسر یاسین دتوں کا۔ یہ اس کے اندر اسی حدیث اور اس سے ملتی جلتی احادیث پہ ہی تو بحث کر رہے ہیں یاسین دتوں صاحب۔ یہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی غامدی صاحب، بہت پرانی، اس سے آگے بھی بڑھ نکلیں، اب دنیا چنتے ٹوڑ گئی جناب، تسی اتھی ہلے تکر خوار ہو رہے ہیں جی۔ یہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی، یہ تو بہت پرانی بات ہے، یہ تو شواذ کے قبیل میں سے ہے، شواذ کے باب میں سے یہ بات ہے کہ پہلے اجازت تھی پھر نہیں رہی، منسوخ ہو گئی۔ اردہ اخیرہ میں یہی چیزیں تو منسوخ ہوئی نا، اور جو احرف باقی رہ گئے وہ متحقق ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متحقق کیے اپنے امام میں جو ان کا نسخہ تھا۔ تو یہ بات تو ہو چکی، یہ تو پرانی ہو گئی بات، کوئی نئی بات کیجئے۔ اب یہ غامدی صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی اس بات پہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ شواذ قراءات جو ہیں، وہ قراءات جو منسوخ ہو چکی احراق مصاحف کے بعد، ان کے اوپر منطبق کر رہے ہیں متواتر قراءات کو، اور کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا ہی غلطیاں ہیں، سب کی سب ایررز ہیں، اسکرائبل بھی اور دوسرے بھی، یہ ساری ایرونیس یہ ساری کی ساری وینچر ہے، اور بعد میں یہ جو ہے قراءات بن گئی۔ مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون، شواذ کا باب مختلف ہے۔ اب میں کیا اس وقت شواذ کے اوپر میں کیا تھوڑی سی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، تھوڑی سی بات اس کے اوپر کر لیتے ہیں، کیونکہ اپنی ویڈیو کے 18ویں 19ویں منٹ کے قریب آ کے غامدی صاحب اب کذب بیانی کر رہے ہیں ہمارے ٹریڈیشن پہ، امام زرکشی پہ تہمت اور بہتان لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید اغلباً یہ سمجھتے ہیں غامدی صاحب کہ اور کوئی عربی پڑھ نہیں سکتا، یا کسی اور کے پاس برہان ہے نہیں، یا کوئی اور امام زرکشی جو ہے ان کو جانتا نہیں ہے، یا ان کی کتب سے استفادہ نہیں کیا کسی اور نے۔ یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ ہے البرہان فی علوم القرآن للزرکشی، اور یہاں سے وہ پڑھ رہے ہیں جو 18ویں 19ویں منٹ میں بخل اور بخل کی جب بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں بیسیکلی دیکھیں، احرف سبع جو ہے نا، احرف سبع، اور اس حدیث کی بات نہیں کریں گے، مجھے پتہ ہے غامدی صاحب اس حدیث کی طرف نہیں آئیں گے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ تو اپنے شاگرد رشید ڈاکٹر جو ڈاکٹر صاحب ہیں، کیا نام ہے یار ان کا، سلیم شہزاد صاحب، ان کو جو پی ایچ ڈی کروائی غامدی صاحب نے، اور انہوں نے جو کتاب لکھی، سو کالڈ کتاب جو لکھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے، اس میں بھی اٹکل پچو مارتے رہے، ادھر سے کان پکڑنے کی کوشش، ادھر سے۔ یار پروفیسر شادی حکمت ناصر جیسا بندہ اس حدیث کو ہلا نہیں سکا، ان القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، اس میں سے جو آسان لگے اس کو پڑھو۔ میں نے تفصیل سے وہ بردر فرید بحرینی
فرید سپیک سے جن کا چینل ہے فرید رسپانس، فرید البحرینی کا پیپر آپ کے سامنے پریزنٹ کیا تھا میں نے ویڈیو میں، اور آپ کو دکھایا تھا کہ شادی حکمت ناصر بھی اس قابل نہیں ہو سکا، حالانکہ بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا لینگویجز کا اسکالر ہے، لنگوسٹ ہے بہت بڑا، وہ بھی ہارورڈ کا ایسوسیٹ پروفیسر ہے، وہ بھی بڑی اس نے بہت زیادہ کوشش کی، وہ بھی اس حدیث کی بنیادیں نہیں ہلا سکا۔ اب یہ سبعۃ احرف کا ٹریڈیشن ہے جس کے اندر کلام ہے، یہ متشابہ ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ ٹرم جو ہے سبعۃ احرف، کسی کو بھی نہیں پتا کہ قطعی طور پہ اس سے مراد کیا ہے ایگزیکٹلی، یہ البتہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ علامہ سیوطی الاتقان کے اندر یہ پوری بحث لائے ہیں، اور مختلف جو علماء ہیں ان کے اقوال بھی انہوں نے نقل کیے ہیں اور ساری بحث لائے ہیں پوری، کہ یہ البتہ متحقق ہوتا ہے کہ اس سے مراد قراءات کی اوجوہ ہیں، قراءات کے اختلاف ہیں، لیکن وہ کون سے 7 احرف سے کیا مراد ہے، 7 احرف سے کون سے اختلافات مراد ہیں، اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ صاحب نشر علامہ ابن جزری، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ابو عمرو الدانی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اسی طریقے سے امام زرکشی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ یہ 7 حروف سے مراد کیا ہے، 7 احرف سے یہ بیان کر رہے ہیں امام زرکشی، یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے اب اس سے زیادہ میں کیا اس بات کو واضح کروں اور کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ غامدی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، کذب بیانی کرتے ہیں ہمارے ٹریڈیشن پہ۔ غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ امام زرکشی غلطیاں بتا رہے ہیں کہ یہ غلطیاں ہوئیں متن کے پڑھنے میں صحابہ سے، جبکہ امام زرکشی یہاں کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، الامر السابع ان حاصل اختلاف القراء یرجع الی 7 اوجہ، کہ قراءات کا جو اختلاف ہے وہ 7 اوجہ پہ ہے، 7 وجوہات کی بنا پہ ہے، یہ مراد ہے 7 احرف سے، یہ مراد ہے 7 احرف سے ان کے تئیں۔ اس میں پہلا اختلاف کیا ہے، فی اعراب الکلمہ، کہ اعراب جو ہے وہ اس میں اختلاف ہو جائے، تو وہ ایک وجہ بن گئی اختلاف کی۔ پھر الاختلاف فی اعراب الکلمۃ فی حرکات بما یغیر معناها ولا یزیلها عن صورتها فی الخط، دوسرا یہ ہے کہ اعراب کلمہ میں حرکات میں فرق آ جائے اور وہ رسم الخط کے منافی نہ ہو، رسم الخط عثمانی کے، تو وہ ہوا کثیر یقرأ به، تو یہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ الثالث، تیسرا اختلاف فی تبدیل حروف الکلمہ دون اعرابها بما یغیر معناها ولا یغیر صورت الخط بها فی رأی العین، تیسرا یہ ہے کہ جیسے ننشزها کو ننشرها پڑھ لیا، جو کلمہ ہے، جو کانسوننٹل ٹیکسٹ ہے، کانسوننٹل اسکیلیٹل ٹیکسٹ ہے، اس میں تبدیلی نہ ہو، یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلی تو نہیں ہوئی نا اسکیلیٹل ٹیکسٹ میں، تو اس طرح اگر آپ نے پڑھ لیا اور اس کی سند صحیح ملی آپ کو قراءت کی، تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا، الاختلاف فی الکلمہ بما یغیر صورتها ولا یقرأ به، ولا یقرأ به، چوتھی صورت کیا ہے کہ آپ نے تبدیل کر دیا، کلمہ ہی تبدیل کر دیا، کالعہن المنفوش کی بجائے کالصوف المنفوش پڑھ دیا، تو یہ تو اب یہ میں بات جو کر رہا تھا، جو واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ تو شاذ قراءت ہے، یہ تو قرآن سمجھ کے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ مخالفت میں ہے متن کے، جو متن رسم الخط آپ کہتے ہیں نا، غامدی صاحب بار بار آپ کہہ رہے ہیں، عثمانی رسم الخط کے خلاف ہے، عثمانی رسم الخط میں سے اگر کوئی قراءت متحقق نہیں ہوتی تو وہ تو شاذ ہو گئی۔ اب غامدی صاحب اس شاذ پہ، شاذ اور شاذ قراءات کچھ ایسی بھی ہیں جو عربی فصحیٰ کے خلاف ہیں، فصحیٰ عربی کے خلاف ہیں، ہمیں ملتی ہیں روایات میں، لیکن وہ اوتھینٹک نہیں ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے، یہ تو ہمارے علماء نے محنت کر کے آپ کو بتایا۔ ان شواذ پہ، شواذ قراءات پہ بیس کر کے غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری کی سارا جو یہ سارا ٹریڈیشن ہے، یہ سارا ہی اغلاط پہ مبنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فم مبارک سے جو قراءات نکلتی تھی وہ غلط تھی، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھا ہے ملک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے مالک۔ اب غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرتے رہے،
ان للہ و انا الیہ راجعون. یار کیسی مطلب کیسے اٹکل پچو ہیں, میں ان کا کیا جواب دوں میرے بھائی, میں ان کا کیا جواب دوں؟ پھر مجھ سے احباب کہتے ہیں آپ کو اور ویڈیوز بنانی چاہیے غامدی صاحب پہ, غامدی صاحب کے دوسرے جو مسائل ہیں ان کو بھی ٹیک اپ کریں. یار ایک مسئلے کے اندر اتنی زیادہ لایعنی اور اٹکل پچو گفتگو ہے, اور اتنی زیادہ یعنی کم علمی کی اور بے علمی کی اور کم عقلی کی باتیں ہیں, اور اس پہ اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. میں باقی چیزوں پہ کیا وقت ضائع کروں؟ ان کی باقی بھی آپ چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں غامدی صاحب کی, اٹکل پچو, عقلی استدلال, انٹرپریٹیشنز, ایسوٹیرک ایگزیجیزس, بس اس میں کھیلتے رہتے ہیں. روایتاً درایتاً تو کچھ ثابت کر نہیں سکتے, عقلی طور پہ نہیں. ایک متن ہوتا ہے کتاب کا, ایک قرات ہوتی ہے, تمام دنیا کی کتب جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں, تو پھر پڑھی جاتی ہیں, تو بال جبریل, تو یوں, تو اب اس پہ کیا کلام کرے بندہ؟ اب میرے جیسے ایکیڈیمک بندہ, میں نے تو بات کرنی ہے سائنٹیفک ایویڈنس پہ, امپیریکل ایویڈنس پہ. وہ کوئی بات اس طرف آتے نہیں ہے غامدی صاحب. اب دیکھیں جھوٹ بول رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ, اور آگے یہ 7 کی 7 انہوں نے متحقق کی ہیں, 7 ہیں یہ. الخامس السادس السابع الاختلاف بالزیادہ والنقص فی الحروف والکلم, الاختلاف فی الکلمہ, الاختلاف بالتقدیم والتأخیر, ولا يقرأ به لمخالفتہ المصحف. مصحف عثمانی کے جو خلاف ہے وہ تو شواذ ہو گئی نا, شاذ قراءہ ہو گئی, اس پہ آپ کیسے قیاس کریں؟ اب یہ دیکھیں یہ کون سا باب ہے؟ النوع الثانی والعشرون, الثانی والعشرون, 29th باب, 29th چیپٹر, معرفت اختلاف الالفاظ بزیادت او نقص او تغییر. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ہے البرہان فی علوم القرآن للزرکشی. اس کے اندر دیکھیں جو ابواب باندھے ہیں امام زرکشی نے. آپ منہاج, ایک یہ ایسی بات ہے جیسے آپ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب اٹھائیں, گاڈ ڈیلوژن آف گاڈ, گاڈ ڈیلوژن آف گاڈ سم تھنگ, جو بھی اس کی کتاب, وہ آپ اٹھائیں دا گاڈ ڈیلوژن, اور اس کے اندر سے نتھنگنیس کے باب میں وہ جو بات کرتا ہے اس میں سے ایک کوٹ چیری پک کر لیں اور کہیں جی یہ دیکھیں رچرڈ ڈاکنز تو اللہ کی ایک خالق کی کے وجود میں بلیو کرتا ہے. مطلب رچرڈ ڈاکن کہاں اور اللہ کا وجود کہاں؟ وہ تو اس اللہ کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے, خدا کے وجود کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے. آپ اس کی کتاب کے اندر سے چیری پکڈ کوٹیشنز نکال کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے وجود پہ یقین رکھتا ہے. امام زرکشی تو قراءات کی تعلیم دے رہے ہیں, بتلا رہے ہیں قراءات کے بارے میں, اوجوہ القراءات, اوجوہ الاختلاف القراءات کے بارے میں فرما رہے ہیں, بتا رہے ہیں, انہوں نے باب باندھے ہیں. آپ ان کی کتاب سے یہ ثابت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ غلطیاں ہیں قرآن میں, اور یہ قرآن کی تلاوت میں یہ وہ غلطیاں ہیں جو صحابہ سے ہوئیں. مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دیکھیں یہ ابواب ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں معرفت ناسخی و منسوخی. اب آپ تو نسخ کو بھی نہیں مانتے, تو یہ تو نسخ اور منسوخ پہ بھی امام زرکشی بات کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں الثانی والعشرون, 22nd چیپٹر, معرفت اختلاف الالفاظ بزیادتی اور نقص. الثالث والعشرون, 32nd چیپٹر, معرفت توجیہ القراءات. یہ ہم ثانی والعشرون پہ جاتے ہیں نا, ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باب شروع کیسے ہوتا ہے. وذلك متواتر وأحاد ويوجد هذا الوجه من علم القراءات. اور یہ جو چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس 22nd چیپٹر میں, یہ علم القراءات میں سے ہے. وأحسن الموضوع للقراءات السبع کتاب التيسير لأبي عامر الداني. اب پھر کتب بھی بتا رہے ہیں کہ بہترین کتب کون سی ہیں اس قراءات کے موضوع پر, اور تعلیم فرما رہے ہیں پورے کے پورے چیپٹر میں, بتلا رہے ہیں کہ یہ ہے وجوہ القراءات. ان کا علم ہونا بڑا ضروری ہے, اس کے بغیر الفاظ قرآن متحقق نہیں ہوتے.
یہاں پہ وہ کوٹیشن آئے گی کہیں، ٹھہرے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ کوٹیشن بھی، کہ القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان. یہ آپ کے سامنے ایک دفعہ چیپٹر پورا میں آپ کی نظروں سے گزارنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دیکھیں وہ کتنی لمبی بحث کر رہے ہیں، تعلیم فرما رہے ہیں قراءات کی، اور غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو امام زرکشی بتلا رہے ہیں کہ یہ اغلاط ہوئیں صحابہ سے، یہ غلطیاں ہوئیں قراءت یا متن میں. اب دیکھیں سارے قراء کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. سے اگلا چیپٹر ہے معرفت توجیہ القراءات و تبیین وجہ ما ذهب الیہ کل القاری وہو فن جلیل. فن جلیل. اچھا یہ پوری کی پوری انہوں نے فصل کریٹ کی ہے فی توجیہ القراءہ الشاذہ، جو شاذہ قراءات ہیں ان کے بارے میں پوری کی پوری ایک فصل بنائی ہے انہوں نے. یہ امام صاحب قراءات کی تعلیم فرما رہے ہیں. غامدی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں علامہ کہ یہ غلطیاں ہیں، کہ یہ اغلاط ہیں. مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بارے میں پھر اب کیا عرض کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں اب خود. میں نے جو شروع میں بات کی تھی جس پہ کچھ احباب کو اعتراض ہو شاید کہ جی آپ غامدی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کذب بیانی اور بہتان ترازی کرتے ہیں ہمارے ٹریڈیشن پہ. بھائی آپ کے سامنے امام زرکشی اپنی کتاب البرہان میں قراءات کی تعلیم فرما رہے ہیں اور اوجوہ القراءات بتلا رہے ہیں، اور بتلا رہے ہیں کہ یہ متواتر ہیں ساری کی ساری جو قراءات ہیں، اور اس سے ہی قرآن متحقق ہوتا ہے. جبکہ غامدی صاحب ان کی کتاب کو یوز کر رہے ہیں چیری پکڈ کوٹیشنز دے کے. وہاں پہ بھی دیکھیں نا جب انہوں نے بتایا، جب پوچھا بھی ان سے، وہ جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ بس برہان سے پڑھ رہا ہوں. جلدی سے کہہ گئے برہان سے پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں بتایا کون سا باب ہے، بات کس چیز کی ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلطیاں جو ہیں یہ نکالی ہیں امام زرکشی نے، اور غلطیاں جمع کی ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ غلطیاں ہوئیں متن کے پڑھنے میں صحابہ سے. معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد. تو یہاں میں آپ کو دکھا رہا تھا، یہ ہے وہ کوٹیشن. وَعْلَمْ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْقِرَاءَاتِ حَقِيقَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ فَالْقُرْآنُ هُوَ الْوَحْيُ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما. ثم ها هنا أحدها أن القراءات السبعة متواترة عند الجمهور. یہ بھی تو بتلائیں اپنے قاری کو، اپنے ریڈر کو، اپنے سننے والے کو، سامع کو، اپنے ناظر کو، دیکھنے والے کو، یہ بھی تو بتلائیں غامدی صاحب. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا فرما رہے ہیں امام زرکشی کہ یہ قراءات سبع متواترہ ہیں، بل مشہورہ، بلکہ مشہورہ ہیں، متواترہ سے بھی ایک درجہ اوپر. اور آپ اس کتاب سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام زرکشی یہ اغلاط نکال رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطیاں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ غامدی صاحب کے یہاں بہت زیادہ کذب بیانی پائی جاتی ہے. غامدی صاحب کا جو مکتبہ فکر ہے وہ اس چیز کا عادی ہے کہ اپنی مرضی سے کوٹیشنز چیری پک کرے وداؤٹ کانٹیکسٹ، وداؤٹ گیونگ اینی کانٹیکسٹ وٹس ایور، اور اس کو اپنی مرضی سے ایسوٹیرک اس کا ایگزیجیزس کر دیں. ہاں ایسوٹیرک ایگزیجیزس کی میں بات کر دوں، یہ اپنی ویڈیو کے آخر میں سورہ اعلیٰ پڑھی غامدی صاحب نے، اور جو اپنا ان کا ترجمہ ہے جو تفسیر باطنی ہے اس کے تھرو اس کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا. تو ایسوٹیرک ایگزیجیزس ہے، ظاہر آیات سے تو یہ بات سامنے نہیں آتی. یہ دیکھیے یہ صورت ہے، صورت الاعلیٰ،
اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ خلفاً حمزہ زیاد کی قرات میں کیا ہے یہ، تو مجھے جو یاد ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے پڑھ چھوڑوں. میں حافظ نہیں ہوں اور نہ ہی قراءات عاشرہ میں اجازت ہے میرے پاس. ایک زمانے میں یہ میں نے محنت کی تھی تھوڑی بہت 30ویں پارے کے ساتھ، کیونکہ مجھے حمزہ زیاد کی قراءت بہت پسند ہے جو امالہ والی قراءت ہے. تو یہ سورہ اعلیٰ بھی چونکہ اس میں تھی، تو مجھے جو یاد ہے اپنی ذہن سے میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اگر اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. لیکن یہ خلفاً حمزہ میں پڑھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ مولانا العظیم. تو کچھ اغلاط ہوئیں بیچ میں نے پھر ریپیٹ کیا انہیں. تو یہ سورہ الاعلیٰ ہے. اب ظاہر نص کو دیکھیں آپ، سبح اسم ربک الاعلیٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کریں جو سب سے اونچا ہے. الذی خلق فسوى، جس نے سب کو تخلیق کیا اور پھر انہیں سنوارا. والذی قدر فہدی، اور پھر اس کے بعد تقدیراً ہر چیز کی ہدایت فرمائی، ہر چیز کو نپے تلے انداز میں جانچا. والذی اخرج المرعى، اور پھر زمین سے سبزی اگائی. فجعلہ غثاء نحوہ، اور پھر اس کو بہت تناور درختوں میں بہت زیادہ ہریالی میں چینج کر دیا. سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے ان قریب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ بھول نہیں سکیں گے کبھی. الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، مگر جو ہم چاہیں گے آپ کو بھلا دیں گے. جو ہم نے نسخ کرنا ہوگا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. تو یہ تو ڈیوائن ڈیزائن ہے، اللہ کا ڈیزائن ہے. یہ کوئی بشری تقاضا نہیں ہے عام بشر کی طرح انبیاء کے اندر کہ وہ نسیان کا شکار ہو جائیں. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور ہر ظاہر بات کو جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِ، اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرِ، تو آپ ذکر میں مشغول رہیں، وہ آپ کو فائدہ دے گا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے دل میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے. تو یہ تو ظاہر الآیات ہیں. اب آپ اس کی ایسوٹیرک ایگزیجیسس اپنی مرضی سے کرتے رہیں، تفسیر باطنی جتنی چاہیں کریں. تو دنیا میں بے شمار فتنے ہیں اب آج کے دور میں، جو ہر کوئی اپنی مرضی سے جو دل میں آتا ہے وہ کرتا جاتا ہے تفسیر. بھائی میرے تئیں یہ ہے تو میرے تئیں یہ ہے، تو میرے تئیں یہ ہے، تو میرے تئیں یہ ہے، تو میرے تئیں، تو میرے تئیں ایسے ہے، تو میرے تئیں ایسے ہے، تو مجھے ایسے سمجھ آیا. فَبِهَا I mean, who cares? Does it look like I am somebody who cares what you think? Show me proof, bring me evidence. I don't care what you think.
I don't care what you think, I don't care how you interpret. I'm not interested in that. I'm not interested in your interpretation. Bring me evidence. Does it even look like I'm somebody who cares what you think? I don't. Right? Neither should you care about what I think. I'm bringing you evidence. ایویڈنس آپ کرتے ہیں. غامدی صاحب اور اپنے شاگردوں سے بھی یہی کہتے رہتے ہیں, تحقیق کو میں فروغ دینا چاہتا ہوں. تحقیق تحقیق تحقیق. اب پوری ویڈیو کی تحقیق فرمائی تسی؟ معصومانہ سا میرا صحیح سوال, حضور معصومانہ سا. علامۃ الدہر حضرت غامدی مدظ اللہ العالی غفر عنہ اور حافظہ اللہ مولانا و مولاکم, چھوٹا سا میرا سوال ہے معصومانہ سا کہ سائیں یہ جو 2 ویڈیوز ہیں فی الحال ان کو ہی دیکھ لیتے ہیں, اس میں کیا تحقیق فرمائی ہے آپ نے؟ کیا تحقیق کیا ہے آپ کی؟ ویسے تو آپ یہی کہتے نظر آتے ہیں تحقیق تحقیق. میں تحقیق کا کلچر اجاگر کرنا چاہتا ہوں, اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں تحقیق کریں, بس تحقیق کریں, بس تحقیق کریں. آپ تو ریسرچ کی الف بے سے ابجد سے واقف نہیں ہیں حضور. نہ آپ کے وہ شاگرد رشید ڈاکٹر سلیم شہزاد صاحب کو واقفیت ہے تو انہیں یہ بھی نہیں پتا کتاب کیسے لکھی جاتی ہے اور اس کو کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے ای پب میں, اور ڈیسرٹیشن بنا بیٹھے ہیں اس کو پی ایچ ڈی کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے ذرا صحیح کسی وقت بتائیں تو صحیح, آپ کے پاس ٹائم ہو یا ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم ہو, کہ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے سپروائزرز کون تھے یار؟ میں انہوں کو پوچھا, بندہ لیندے با کے پوچھے ہیں جی کہ کی تسی ہے کی یار گند کو لیا تسی ہیں پی ایچ ڈی دے نا تے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناک کٹوا دیا آپ نے پاکستانیوں کی صحیح. یقین کریں لوگ ہنستے ہیں ہم پہ باہر کی دنیا میں. جب یہ کتاب دیکھتے ہیں نا, اس کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں ہم پہ, انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو مفتی ابو لیث کے ساتھ آپ بیٹھیں اور ان سے آپ گفت و شنید فرمائیں, اور پھر پتہ چلنا چاہیے نا لوگوں کو. اس کے بعد بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے تو اور زیادہ اس سے کیا بے وقوفی ہوگی. اور اتنے بیوقوف, اگر اتنا کوئی بیوقوف ہے تو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ مفتی ابو لیث کے ساتھ. اور مفتی ابو لیث صاحب کے بارے میں ازہر من الشمس ہے, ان کے جو کفری عقائد ہیں سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. بندہ ویسے یار وہ مزیدار بندہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہی ڈزنٹ ٹیک ہم سیلف سیریسلی. آپ غامدی صاحب اپنے آپ کو بہت سیریس لیتے ہیں سر. تو بہرحال ہنسا مسکرایا کریں, کوئی بات نہیں, ہنسی کھیل میں. وہ آپ کا کلپ مجھے بہت اچھا لگا تھا, وہ جو آپ اپنے یہ شاگرد کے ساتھ, وہ ماش کی دال کا غالباً کوئی قصہ تھا کہ وہ سر پہ لگانے کا تو نہیں کہا گیا, اس پہ آپ ہنس پڑے دونوں اور آپ ہنستے رہے کافی دیر تک. اللہ آپ کو ہنستا رکھے سر, اللہ خوش رکھے, عزت دے, آپ لوگوں کو صحت دے. کوئی آپ لوگوں سے پرسنلی کسی قسم کا اناد دشمنی نہیں ہے. ہاں آپ کے جو اٹکل پچو ہیں علمی, ان پہ ہنسی بھی آتی ہے, رونا بھی آتا ہے, جذباتیت بھی آتی ہے, اور پھر اس پہ انڈیفرنس بھی آتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انڈیفرنس ہے. وما علینا الا البلاغ. اور آج کی پوڈ کاسٹ اسی پہ اینڈ کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منا والممات, الاحیاء منا والممات, وما علینا الا البلاغ المبین. بس فرض ادا ہو گیا انشاءاللہ بحمدہ تعالی. اب نیکسٹ موضوع انشاءاللہ پکڑیں گے. اب آگے کو چلتے ہیں. بڑی پرانی باتیں ہوں گی یار, لوگ کی چانتے ٹر گئے, ایسے اتھے بیٹھے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا بہت بہت, اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے جوائن کیا مجھے آج اس پوڈ کاسٹ میں. بڑی مختصر رکھنا چاہ رہا تھا میں یہ پوڈ کاسٹ, بس وہ کیا کہتے ہیں کہ بات چل نکلی ہے تو کہاں تک پہنچے. مجھ سے کوئی پوچھ رہے تھے صاحب پچھلے دنوں کہ حضرت آپ ماشاءاللہ بات میں سے بات نکالنے کے ماہر ہیں. تو میں نے کہا سائیں ذرا نوازی ہے آپ کی, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, نہیں تو من آنم کے من دانم. تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ حضور آپ کا سب سے لمبا جو بیانیہ ہے, خطاب ہے, وہ آپ کو یاد ہو؟ میں نے کہا ایک تو میں نے یوٹیوب پہ کیا وہ ہانیہ اچن کے موضوع پہ کچھ 5-5.25 گھنٹے کا. تو دوسرا مجھے ایک یاد ہے, میں ساری رات گفتگو کرتا رہا اپنی فیملی کے دوران. ایک چاند رات تھی اور یہ لڑک پن کی بات ہے, لڑک پن کہہ رہا ہوں, یہ نوجوانی کی میری بات ہے. میں اس وقت طالب علم تھا ابھی. تو اس رات کو ریلیجن پہ ہی گفت و شنید شروع ہوئی, اور چاند رات تھی. غالباً باربیکیو بھی ہم لوگوں نے کیا ہوا تھا, باربیکیو نائٹ تھی. اچھے زمانے تھے یار, فیملیز ٹوگیدر ہوتی تھیں, اب تو نفسا نفسی کا عالم ہے. تو غالباً ساری رات کوئی
10 گھنٹے 9-10 گھنٹے تو میں بات کرتا رہا. تو اتنی دیر بات کر ہی لیتا ہوں فی البدیہہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. ابھی بھی میں نے کچھ لکھا نہیں، 2-3 پوائنٹرز لکھے تھے، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ میں نے پوائنٹرز لکھے تھے کچھ، ان کی ویڈیو کو گو تھرو کرتے ہوئے بس اتنا سا ایک پوائنٹ کر کے یہ 3 صفحوں کے پوائنٹرز لکھے اور فی البدیہہ گفتگو کی ہے بحمدہ تعالی. کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں پڑھا. تو اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے. اگین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وما علینا الا البلاغ. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم. ٹل دین ٹیک کیئر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.